हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं भाई हैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनका नाम है नावेद शेख। तो बहुत भाई मुझे कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, लेकिन ये भाई हैं इन्होंने मुझे इतने सारे मेल्स किए हैं कि मतलब इनकी कम से कम इन्होंने मुझे 40 से 50 वीडियो सजेस्ट करी हैं, जिसमें से बहुत सारी वीडियोस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई की हैं, जो कि मैं उनके वीडियोस पे रिएक्शन बनाता हूँ। आप लोगों को पता ही है, जो पहले से देखते आ रहे हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। तो नावेद शेख भाई को थैंक यू सो मच। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक वीडियो और सजेस्ट किया है, मेल के थ्रू उन्होंने मेल किया है, लिंक भी भेजा था वीडियो का। इब्राहिम सुन्नी है या शिया है, पावरफुल रिमाइंडर फॉर मुस्लिम्स। तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का वीडियो है, देख लेते हैं क्या सब है इसके वीडियो के लिए। और गाइज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी मुझे सजेस्ट करें, कमेंट्स करें वीडियो के लिए, या फिर आप कमेंट्स नहीं कर पाते, या मैं कमेंट्स कभी कभी नहीं देख पाता, बहुत कमेंट्स हो जाते हैं, तो आप मुझे reactionbaba.official मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो करके वहाँ मैसेज कर दीजिए। मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपका नाम भी लूँगा यार। तो आज के रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। फिर आप देखें कुरान हकीम में कैटेगोरिकल मेंशन हुआ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 और 103 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि मुस्लिम मरना, मुसलमान ताबे फरमान मरना। और फिर साथ ही अगली आयत आई, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत बंटना। और गदीर खुम की हदीस 6225 से 6228 तक 4 तुरुक सही मुस्लिम में, गदीर खुम की हदीस में अल्लाह की रस्सी कुरान को करार दिया गया। वो कहते हैं जी वो रस्सी के कितने बल होते हैं, एक बुजुर्गों का बल है, एक फलाने का बल है, वो अपने कोल रखो बल, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा के गए सही मुस्लिम में कि ये अल्लाह की रस्सी किताबुल्लाह है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और मुसलमान मरना, और अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत बटो। इसका मतलब यह है कि फिरकों से बचने का इलाज अल्लाह की किताब है। कॉमन बॉन्ड होगा तो आप आगे चलेंगे ना, सही बात। और इसका मतलब यह भी निकला कि जो अल्लाह की किताब छोड़ देगा वो हमेशा फिरका वारियत में पड़ जाएगा। एंड वाइस वर्सा। हमारी इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में, हम अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब कभी कोई स्टेटमेंट्स लिखते थे कहते थे एंड वाइस वर्सा। इसका उलट भी दुरुस्त है कि अल्लाह की किताब को पकड़ो, फिरकों में मत बटो। मतलब क्या कि जो अल्लाह की किताब पकड़ेगा वो फिरकों से बच जाएगा, और जो फिरके बनाएगा उसको कभी तौफीक नहीं होगी किताबुल्लाह पकड़ने की। ये लाज़िम व मलज़ूम है कि आप अल्लाह की किताब को पकड़ेंगे तो फिरकों से बचेंगे, और फिरका वारियत में पढ़ेंगे किताबुल्लाह आपके हाथ से जाती रहेगी। सीधी सी बात है। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस शर्म का मुकाम है कि आज लोग बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया कहते हुए फख्र महसूस करते हैं, मुस्लिम कहते हुए शर्माते हैं कि पति को पूछ लेने को नवा फिरका है। ये नवा नहीं है भाई, ये शुरूद है। सूरतुल हज आयत नंबर 78, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। पैरवी करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, जिसने इस कुरान के नुज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया था, और अल्लाह ने भी इस किताब में तुम्हारा नाम वफ़ी हाज़ा मुस्लिम रख लिया। अल्लाह ने अपने पैगंबर की बात को एंडोर्स किया है कि मेरे इब्राहीम ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, मैंने भी इस कुरान में रख दिया। तो ये तो इब्राहीमी निस्बत है, मुस्लिम कहलवाना या मुसलमान कहलवाना, और आप इंडियन निस्बतें लेके चल रहे हैं और अपने बुजुर्गों की निस्बतें लेके चल रहे हैं। हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद की निस्बत लेके चल रहे हैं, और ये वो निस्बत है जिसको हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किया। सूरतुल नाम का आखिरी रुकू पढ़ लें, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। नबी फरमा दीजिए मुझे तो मेरे रब ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वो दीन जो कि खड़ा है इब्राहीम की मिल्लत पे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए और इनके सामने ऐलान कर दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। वबिज़ालिका उमिरतु,
اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے. میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں، یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرو. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا، بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے حنیفا مسلمہ مسلم تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہیں تھے. یار ابراہیم علیہ السلام مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم، اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں، تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا. سورۃ الفرقان سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا، ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں. یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو، وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ تو ہماری یعنی یہودیوں کی اولاد میں سے تھے. اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہودی بھی یہی کہتے تھے، وہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا، یہودی کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی. دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں، کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا. بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا، چلے کچھ نہیں ہے تو. اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خون پہ اہل بیت کا ذکر تھا، اہل بیت تو پھر اسی پھڑے ہیں نا. ویسے ہن کہتے ہیں نہیں ساڑھے تو زیادہ انجینئر صاحب نے پھڑ لیا. یہ بھی ہن پرانے جملے ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین، حالانکہ کلی دین لینا ہے. تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ تعالی. اچھا اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اور وہ کیا بتائے گا؟ وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105. بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ تو آیت ہے 103. اس کی دو آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا، دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم العلم. دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے
اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یعنی کون؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا یہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اے نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، وہ تہاڈے بارے چ بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں تم ان لوگوں کی مانند یعنی یہود و نصارہ کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم۔ جو لوگ فرقے بنائیں گے، اختلاف کریں گے، علمی اختلاف نہیں بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس حوالے سے میں اسی کوسچن کے اینڈ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں سلوشن کے طور پہ۔ یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا، سلوشن کوئی نہیں دیتا، ہم سلوشن بھی دیتے ہیں، ساتھ علاج بھی دیتے ہیں، صرف رونا نہیں روتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا۔ کباریت کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے، ذالک وصاکم بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 166 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، پھاڑ دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تسی نہ ڈرو پائی تہاڈا میں علاج تو کوئی نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں، اور ڈر کے یہ نعرہ لگائیں، اور ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا چھوڑ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بھائی صاحب یہ مطلب انہوں نے ڈائلاگ بنا رکھا ہے، مست تھا۔ تو مطلب یار یہ ویڈیو تھا جس کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ ڈرنا ضروری ہے۔ ڈرنا مطلب کس سے ڈرنا، یہ نہیں کہ آپس میں کسی سے ڈر رہے ہو، یہ سب بھائی اللہ سے ڈرنا ہے، جو تمہارا بھگوان ہے اس سے ڈرنا بنتا ہے۔ اگر ان کا ڈر ختم ہو جائے گا تو اتنی ناانصافی ہو جائے گی دنیا کے اندر، لوگ کسی کو بھی مار رہے ہیں، کچھ بھی ہوتا رہے گا، تو یہ سب نہیں کرنا ہے۔ اور جو سب سے مین پوائنٹ والی چیز تھی کہ اس کے اندر جو ٹائٹل تھا ویڈیو کا، ابراہیم سنی یا شیعہ، جو ابراہیم تھے جو کہ زیادہ ایک ریسپیکٹڈ پرسن تھے مسلم کمیونٹی کے لیے، تو وہ سنی تھے یا شیعہ تھے، تو انہوں نے کلیئر کیا ہے، انہوں نے اور بھی کئی سارے جو نبی رہ چکے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے نہ یہودی تھے، اور ایک اور ورڈ بولا تھا میں بھول گیا ہوں، تو وہ ان میں سے کوئی نہیں تھے، وہ ایک مسلم تھے بس۔ لوگ آپس میں ڈیوائیڈیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو ادھر ادھر نکالتے ہیں کہ بھائی تو سنی ہے یا شیعہ ہے۔ میں نے اپنی ایک پریویس ویڈیوز میں بھی بولا تھا کہ میں اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بناؤں گا، سنی اور شیعہ کیا مطلب رہتا ہے ان سب کا مسلم کمیونٹی کے اندر۔ تو تھوڑا سا مجھے کلیئر ہوا ہے، یہ سب جیسے ہندوؤں کے اندر ٹھاکر، راجپوت، برہمن، پنڈت اور یہ سب ایسے الگ الگ بنیاں یہ سب بٹے رہتے ہیں نا، ایسے ہی سیم چیز مسلمس میں بھی ہوتی ہے، سنی یا شیعہ، تو ایسے ہی یہ سب ہے۔ تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سنی تو ہمارے پر اللہ کا زیادہ کرم ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، وہ تو خود بولتے ہیں کہ تم ایک منشیہ ہو، سب سے بڑی بات، اور دوسری بات تم ایک مسلمان ہو، تو یہ چیز یاد رکھو۔ اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز ملیں تو پلیز مجھے کامنٹ کریں،
उस वीडियो का नाम लिखें कि भाई इस पे रिएक्शन करो, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। कमेंट्स नहीं देख पाता आपका तो प्लीज़ reactionbaba.official मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे, मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत भाई हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं जस्ट फॉर टॉकिंग के भाई कैसे हो, आप कैसे हो, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो इंडिया में, पूछते हैं यार। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझे रिएक्शन के लिए कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे जस्ट यार ऐसे भाई के लिए भी बात भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का रिएक्शन यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं और किसी अच्छी रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।